السلام علیکم. صحافی میں نصرت جاوید کے ساتھ متی اللہ جان. آج چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنا الوداعی خطاب کیا. شہداء کو خراج تحسین پیش کرنے کی اس تقریب میں جو خطاب کیا گیا نصرت جاوید صاحب وہ بہت ہی اہم اس لیے بھی تھا کہ فوج کا ادارہ جس قسم کی تنقید سے گزرا اور خاص طور پہ سابق وزیراعظم عمران خان کی طرف سے جس قسم کے الزامات لگائے گئے، مختلف ناموں سے پکارا گیا، تو یہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے پاس شاید آخری موقع تھا کہ اپنی اور اپنے ادارے کی صفائی میں کچھ کہنے کے لیے. ایک 6 سال کا عرصہ انہوں نے بطور آرمی چیف گزارا ہے، اور آج جو انہوں نے چند باتیں کی میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ فروری 2021 میں فوج کے ادارے نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ سیاست سے دور ہو جائیں گے. یہ بڑی اہم بات ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوج نے بہت سے کام کیے ہیں، اور یہ جتنے کام انہوں نے گنوائے، ریکارڈنگ کا معاملہ ہے، کارکے کا جرمانہ ہے، ایف اے ٹی ایف کا معاملہ ہے، بارڈر پہ بار ہے، قطر سے گیس لینا ہے، دوست ممالک سے قرضے لینے ہیں، یہ بہت سارے کام جو ہیں فوج کرتی رہی ہے. مگر اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بہت تنقید کی جا رہی ہے کہ ہم نے 2018 کے انتخابات سے پہلے جو کچھ ہوا، آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا اور اس کو بہانہ بنا کے جو 2018 کے بعد حکومت آئی یعنی عمران خان کی، اس کو سلیکٹڈ قرار دے دیا موجودہ حکومت نے، اور عدم اعتماد کے بعد جو اب پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے تو اس کو امپورٹڈ حکومت کہا جا رہا ہے. آرمی چیف نے کہا کہ یہ دونوں بیانیے جھوٹے ہیں. تو ویسے آر ٹی ایس تو نصرت جاوید صاحب فروری 2021 سے پہلے بیٹھا تھا، اور فوج نے اور آرمی چیف نے تو سیاست سے دور ہونے کا اعلان فروری 2021 کے بعد کا کیا ہے. تو یہ پچھلے معاملات کو ابھی بھی کیوں دفاع کیا جا رہا ہے؟ اچھا میرے پیارے بھائی، میں جو ہوں نا، یہ تقریر میں نے بہت غور سے سنی ہے. اگر آپ مجھ سے یہ چاہیں کہ میں تاریخ کا طالب علم ہوتے ہوئے اور ملکی سیاست کا دیرینہ شاہد ہوتے ہوئے بال کی کھال نکالنا شروع ہو جاؤں تو میرا خیال ہے 2 گھنٹے تک ہم یہ ٹرانسمیشن لے جا سکتے ہیں. میں اس بات کو، اس کے باوجود آپ کو یاد ہوگا کہ آج ایکچولی اپنی تقریر کے ذریعے، اپنے الوداعی خطاب کے ذریعے جنرل صاحب نے مہر تصدیق ثبت کی ہے اس ہسٹورک پریس کانفرنس کی جو ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے باہم مل کر کیا تھا. صحیح. اس میں یہ جو فروری کا ذکر آتا ہے، میں آپ کی خدمت میں اس سے پہلے بھی تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ اس دوری کا جو پہلا میری دانش میں ریفلیکشن تھی وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کا خفیہ رائے شماری کے ذریعے مارچ 2021 میں انتخاب تھا. ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد جب ماں کا لاڈلا بگڑ گیا تو اعتماد کا ووٹ بھی دلوایا گیا، ٹھیک ہے، اور صادق سنجرانی صاحب کو بھی منتخب کروایا گیا، اور ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ وہ جو کیمروں کی دہائی مچا رہے تھے وہ خفیہ سچی تھی یا کیمرے جھوٹی تھی. ٹھیک. اچھا، لیکن یہ بات چھوڑ دو. میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں جو بات میں نے اس تاریخی پریس کانفرنس کے بعد کی تھی آج بھی کہہ رہا ہوں. ٹرسٹ بٹ ویریفائی. ٹھیک ہے. اب ابھی بھی پوری یقین نہیں کرتے میرے پیارے میں یار دیکھو نا، میرے منہ میں تم سر آپ انگریزی کے لفظ بولتے ہیں، عام لوگ نہیں سمجھتے یہ ٹرسٹ کیا ہوتا ہے، ویریفائی کیا ہوتا ہے. ٹرسٹ کا مطلب ہوتا ہے اعتماد. ٹھیک ہے کہ میں آپ کی بات پہ اعتماد کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اب میں دیکھوں گا آپ کا کیا رویہ ہے. ٹھیک ہے. یہ اس سے زیادہ میرا خیال ہے کہ آپ اگر بھی کوئی فروری سے پیچھے والے معاملات بھائی پہ مٹی پاؤ تو میں وقتی میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ میں یا تو ماضی کے بخیے ادھیڑنے میں لگ جاؤں یا میں آگے دیکھوں. اب بطور صحافی میں نے جو وہ تقریر غور سے سنی ہے تو جنرل صاحب کی بڑی مہربانی، انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ فوج پر تنقید شہریوں کا حق ہے، لیکن الفاظ کا مناسب چناؤ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، میں اللہ کی قسم سے میں تنقید نہیں کرنے والا. سر قسمیں نہ اٹھائیں، میں نہیں کرتا. ویسے ہی آپ پہ ہم یقین کرتے ہیں. میں بتا رہا ہوں نا، میں نہیں ادھر قسمیں کرتا. اٹھانے والے بھی مکر جاتے ہیں. جو بھی کریں گے نا تو وہ اس لیے یار ریپوٹیشن جو خراب ہے اس وجہ سے. تو سر بار بار قسمیں نہ اٹھائیں. اور عمر جو ہے نا، عمر کے اس حصے میں ہوں، یہ دیکھو سویٹر تب. اچھا خیر، میں ایک تھوڑا سا گلہ کرنا چاہتا ہوں. جی بتائیں.
فیض احمد فیض صاحب ایک شاعر ہوتے تھے، بڑے اچھے مناسب الفاظ کے چناؤ کے ساتھ کہوں گا، وہ یہ کہ وہ ویسے تو بہت باغی وغیرہ تھے، لیکن برطانیہ جب دوسری جنگ عظیم تھی تو انہوں نے کرنل کی وردی، انہیں بہلا پھسلا کے کرنل کی وردی پہنوائی اور کہا کہ ہماری ذرا ترجمانی کیجیے۔ انہوں نے ایک شعر لکھا، اس کا ایک مصرع ہے، ان کہی ہی رہ گئی وہ بات سب باتوں کے بعد۔ جنرل صاحب نے بہت اچھی تقریر کی، اس تقریر میں وہ فرماتے ہیں کہ تمام فریقین ماضی سے سیکھیں، آگے بڑھنا ہے تو عدم برداشت اور میں نہ مانوں کا رویہ ترک کر دیں۔ ٹھیک ہے جی، ویری ویل ڈن۔ لیکن سر اگر یہاں پہ اگر یہ فقرہ بھی کہہ دیا جاتا کہ میں تو رخصت ہو رہا ہوں، اب میری جگہ آئینی طریقہ کار کے مطابق جو تعیناتی ہوگی اس کو خوش دلی سے تسلیم کیا جائے تو بہت اچھا ہوتا۔ بس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک فقرہ یعنی کہ معاشی سنگین معاشی مشکلات کا آپ تو انہیں خود سیاست کی دعوت دے رہے ہیں، ان کا کیا کام ہے؟ ایک تو ان کو یہ جو تقریر ہے، یوسف صاحب یہ تقریر مجھے یہ بتائیں کیا یہ تقریر سیاسی تھی یا نہیں؟ یہ تقریر سیاسی تھی یا نہیں؟ یہ تقریر جو ہے یہ بتا رہی تھی کہ ہم سیاست میں مداخلت کرتے رہے ہیں، آئندہ مداخلت نہیں کریں گے اور سیاستدانوں کو یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے۔ سن تو لو نا بھائی میرے، بات یہ ہے کہ آپ کیا اس بات کو ڈینائی کر سکتے ہو کہ فوج ہمارے اقتدار کا بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے یا نہیں؟ نہیں ہے، آئینی طور پہ، قانونی طور پہ۔ ارے اچھا یار، پھر آئین اور قانون کی بات کر لیتے ہیں یا تو ریالٹیز کی بات کرو۔ اچھا پھر ریالٹیز کی بات یہ ہے کہ اٹس اے بگ انسٹیٹیوشن، اور پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے یہ اتنا لا تعلق کبھی نہیں رہا۔ اچھا ٹھیک ہے، تو پھر گلہ کس بات کا کہ جنرل صاحب یہ بھی کہہ دیتے وہ بھی کہہ دیتے؟ ریالٹی یہ ہے کہ جو نیا آرمی چیف آئے گا، اس میں کہا ہے کہ انہوں نے مشورہ دیا ہے نا کہ سنگین معاشی مشکلات کا شکار ہے، اگر انڈر لائن کیا تو بینگ اے سٹیک ہولڈر، بہرحال ڈیفنس بجٹ ہوتا ہے نا بابو بیرونی قرضوں کے علاوہ، اگر وہ اس کا ادراک کر رہے ہیں اور ساتھ سیاسی جماعتوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے رویے پر نظر ثانی کریں، درخواست کر رہے ہیں تاکہ سنگین معاشی مسئلوں کا حل ہو، تو اس میں یہ بھی جب عدم برداشت اور میں نہ مانوں کی بات تھی تو اس میں اگر یہ بھی کہہ دیتے کہ یہ جو ہونے والی ہے جس نے پوری قوم کو گزشتہ 2 ہفتوں سے ہیجان میں مبتلا کر رکھا ہے، تو بھائی صاحب اس کو بھی خوش دلی سے قبول کر لیجئے۔ سر ان کا کہنا نہیں بنتا نا سر، آپ کیوں ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ مشورے دیں حکومت کو اور سیاستدانوں کو؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں یہ تقریر سیاسی تھی، آپ اس کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 75 سال میں اگر آپ ذکر کرتے ہیں کہ فروری 2021 تک ہم مداخلت کرتے رہے، اس لیے ہمیں عوامی تنقید کا سامنا کرنا پڑا، ٹھیک ہے، تو پھر گلہ تو نہیں، یہ بات کرنا بھی اٹ سیلف نہیں، تو پھر ان کا گلہ بنتا ہے سر؟ یہ بتائیں اگر وہ مان رہے ہیں کہ ہم کرتے رہے ہیں تو یہ تنقید ہوئی ہے تو پھر یہ گلہ بنتا ہے؟ اب میں اس وقت اگر میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں پر آپ نے جاتے جاتے کچھ گراں قدر مشورے دیے ان میں سے اگر یہ بھی کر دیتے تو سیاسی استحکام پہ توجہ زیادہ مرکوز ہو جاتی۔ میں نے صرف یہ التجا۔ اچھا اب یہ بتائیں، آرمی چیف کہتے ہیں کہ صبر کی بھی ایک حد ہے، اس سے کیا مراد ہے آرمی چیف؟ تو وہ صحیح کہتے ہیں، they have the، اگر آپ اس پہ ڈینائی کرتے ہیں تو کیا آپ اس بات کو ڈینائی کرتے ہیں کہ منوپلی آف پاور اس ملک میں کس کے پاس ہے؟ سر مگر وہ نہیں، منوپلی آف پاور کس کے پاس ہے؟ اگر آپ کھل کے بات کریں پھر تو وہ مان رہے ہیں کہ غلطی ہے، غیر آئینی کام کرتے رہے، منوپلی اسی وجہ سے بنی ہے، تو کہتے ہیں کہ اب نہیں کریں گے۔ اچھا، اور یہ آج سے تو نہیں ہوئی ہے ٹرسٹ بٹ بھائی، 1951 سے ہوئی ہے۔ 1951 میں ایوب خان صاحب آتے ہیں اور تاریخ بنتی ہے کہ کابینہ میں جو آرمی چیف بنتا ہے وہ وزیر دفاع بھی بنتا ہے۔ چلیں آخری بات جنرل صاحب نے جو تقریر میں کی بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2022 میں 2018 کے انتخابات کے بعد بعض پارٹیوں نے آر ٹی ایس کے بیٹھنے کو بہانہ بنا کر جیتی ہوئی پارٹی کو سلیکٹڈ قرار دیا، اور پھر 2022 میں اعتماد کا ووٹ کھونے کے بعد ایک پارٹی نے دوسری پارٹی کو امپورٹڈ کا لقب دیا۔ تو کیا 2018 سے پہلے خود جنرل صاحب تسلیم نہیں کر رہے کہ جو کچھ بھی ہوا وہ غیر آئینی تھا، اور انہوں نے کہا
کہ ہم غیر آئینی پہلے کام کرتے رہے ہیں فروری میرے 2021 پیارے، تو یہ گلا یا بنتا تو ہے؟ میں آگے بڑھوں یا آپ کی تسلی کے مطابق اس چلیں کی بال کی کھال نکال چلیں صاحب، مٹی میں پاؤ، آپ سے دوبارہ کہہ رہا مٹی پاؤ ہوں سر، مٹی کہ پاؤ۔ خوش آئند بات ہے، اور ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ جیسے پہلے ڈی جی آئی ایس آئی صاحب نے کہا تھا کہ صاحب یہ جو خود کو انڈیفرنٹ کرنے کا فیصلہ ہے، اس میں وہ تمام لوگ بھی شریک ہیں جن کے آئندہ 15 سے 20 سال تک اس ادارے میں رہنے کے امکانات ہیں۔ چلیں اس پہ مٹی پائیں۔ اب یہ بتائیں، یہ فیصلہ فوج نے کرنا تھا یا کس نے کرنا تھا کہ اب ہم غیر سیاسی ہو گئے؟ یہ فیصلہ کس کا ہے؟ یہ فیصلہ کس نے کیا اور کیسے کیا؟ بھائی میرے، یہ جو یعنی پاکستان جو ہے ویسے بنا 1947 میں ہے، لیکن 5000 سال پرانا ملک ہے۔ ہماری تہذیب اور ثقافت ہے، تہذیب و ثقافت، اور ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے رب نیڑے یا کسون، قصور۔ اور میں یہاں ختم کہہ رہا ہوں، چلیں ادھر میں یہ بات یہاں پہ ختم کر رہا ہوں۔ اگر ابھی تک بھی آپ اگر منوپلی اور پار نہیں سمجھ میں ٹھیک آتی ہے، میں تو سمجھ رب نیڑے کی کسون بھائی انہاں دی مہربانی جے کہندے میں نے کہ نہیں جی ان نہیں کہا سی اپنا۔ ساڑھا تے پروڈیوسر بھی نیڑے ہو، کہہ رہے ہیں بریک لے لو۔ جی ہاں جی، تو صحیح کر رہا ہے، بریک لیتے ہیں، صحیح کر رہا ہے، اس کو بریک کے پتہ بعد ہے پھر ہم کہ بات کون کریں نیڑے گے۔ وے، صحیح کر رہا ہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے تو گلے شکوے کر دیے اور یہ ان کا آخری خطاب تھا۔ اب اس کے بعد سابق وزیر اعظم عمران خان کیا اس خطاب کا جواب دینا چاہیں گے، اور وہ کچھ اور دلچسپ باتیں بھی کر رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ صحافی پروگرام میں ہم نے بات کی مشہور زمانہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی اس تقریر کی، اور تقریر کے اندر کچھ گلے شکوے تھے نام لیے بغیر۔ انہوں نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے جو نامناسب الفاظ اور القابات کا استعمال تھا فوج کے ادارے اور ان کے بارے میں، اس کے اوپر بھی گلے شکوے کیے۔ مگر نصرت جاوید صاحب، دیکھنا یہ ہے کہ جنرل صاحب نے کہا کیا، پھر میں آپ کی طرف آؤں گا اور آپ کی جو وہ جنرل مشرف والی وار گیمنگ کی جو صلاحیت ہے نا، اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک پہلے سن لیں جنرل صاحب نے کہا کیا، اور پھر اس کے بعد پھر آپ سے سنیں گے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ پچھلے سال فروری میں فوج نے بڑی سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس پر سختی سے کاربند ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ تاہم اس آئینی عمل کا خیر مقدم کرنے کے بجائے کئی حلقوں نے فوج کو شدید تنقید کا نشانہ بنا کر بہت غیر مناسب اور غیر شائستہ زبان کا استعمال کیا۔ الفاظ کے چناؤ اور استعمال میں احتیاط برتنی چاہیے۔ سینئر ملٹری لیڈرشپ کو غیر مناسب القابات سے پکارا گیا۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں ایک بیرونی سازش ہو اور آرمڈ فورسز ہاتھ پہ ہاتھ دھری بیٹھی رہیں گی؟ یہ ناممکن ہے، بلکہ یہ ایک گناہ کبیرہ ہے۔ جی نصرت جاوید صاحب، بہت ہی مجھے تو افسوس ہو رہا تھا، اتنا ظلم کیا عمران خان صاحب نے، ایسے غلط اور نامناسب الفاظ استعمال کیے ہماری اس عسکری قیادت کے ساتھ جس نے اعلان کر دیا کہ فروری 2021 کے بعد اب ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک ڈیفرنٹ بات ہے۔ دیکھو، جب آپ جلسوں میں براہ راست میر جعفر میر صادق کہ میرے خلاف جو سازش ہے وہ قومی اسمبلی کی میتھمیٹکس کی وجہ سے نہیں ہوئی، ایک سپیس بنی کہ آپ کا سیم پیج پھٹ گیا، تو سیاستدان کس لیے ہوتا ہے بھائی؟ وہ تو موقع کی تلاش میں ہوتا ہے۔ انہوں نے تحریک عدم اعتماد پیش کی۔ آپ نے جو بیانیہ بنایا یعنی عمران خان صاحب نے، ان کا یہ تھا کہ صاحب یہ تو بیوقوف لوگ تھے، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آئین میں تحریک عدم اعتماد نام کی بھی کچھ شے ہے، یہ آصف زرداریز آف دس ورلڈ اینڈ شہباز شریف ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ ان کو دراصل امریکہ سے آیا اور وہ ڈونلڈ لو نے بتا بھی دیا تھا، ہاں کہ تم نے ایسے کرنا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ڈونلڈ لو کے بیان کردہ سازش پر جب عمل ہو رہا تھا تو ہمارے ریاستی ادارے متحرک ہوتے، جیسے پہلے صادق سنجرانی کو منتخب کروانے میں ہوتے تھے، قانون سازیاں کرواتے ہیں، اور یہ ایف اے ٹی ایف کے قانون بنوانے میں ریکارڈک، یہ صحیح کہہ رہے ہیں جنرل صاحب نے آج کریڈٹ لیا ایف اے ٹی ایف کے۔ اچھا، اور یہ فیکٹ ہے، آئی ایون نو دا نیمز ہو ور ڈیپیوٹیڈ، لیکن ظاہر ہے کہ لیکن انہوں نے کہا کہ آئندہ یہ کام نہیں کریں گے۔ میری بات سنو نا، لیکن اگر آئندہ ریکارڈک پہ تم نہ مسئلہ حل کر سکو تو کہو گے تو پھر ہوگا نا۔ سوال یہ ہے کہ آپ کی اپنی کیپیسٹی تو یہ ہے
کہ آپ گئے سپریم کورٹ میں، آپ نے بین الاقوامی کمپنی سے ہوا ایک معاہدہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہاتھوں کینسل کروا دیا۔ اچھا، آپ سے مراد سویلین حکومت تو کون گیا تھا؟ میں گیا تھا۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ جن حالات میں چیف جسٹس افتخار محمد اب چودھری یہ کہ ایک طرف تو چیف جسٹس افتخار ہمارے لاڈلے تھے، جب ریاست ہوگی ماں کے جیسی، آخر میں ارسلان ابو نکلیا سی، چھڈو پر نا میری زبان نہ کھلوا ہوئے میں۔ بات یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ عالمی عدالت آپ پہ ٹکا کے وہ ایک جرمانہ ٹھوکتی ہے۔ بھائی آپ اگر اتنے بریلینٹ ہوتے عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم، ماشاءاللہ ان کے بعد بڑے بڑے کارپوریٹ، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل صاحب کا گلہ جائز ہے؟ یار جائز ہے، اس وجہ سے جائز ہے کہ اگر آپ سے ایک معاملہ سنبھل نہ پائے، اور آپ یہ دیکھیں ایف اے ٹی ایف کے قوانین منظور ہوئے، ہاں ایک مرتبہ کھڑے ہو کر عمران خان صاحب نے شکریہ ادا کیا تھا کہ میں اپوزیشن کے تعاون کا شکر گزار ہوں۔ سر عمران خان نے جو تنقید کی، اس تنقید کے مناسب الفاظ کیا ہو سکتے تھے؟ چلیں آپ بتا دیں۔ میں سپیچ رائٹر تو نہیں ہوں نا۔ نہیں، لیکن یہ کہہ رہے ہیں نا نامناسب الفاظ، ٹھیک ہے، کسی اس کو غدار نہیں کہنا چاہیے۔ آپ جب یہ کہیں کہ جیسے نواب سراج الدولہ کا سپہ سالار تھا، نام اس کا میر جعفر تھا، تو میرے خلاف جب بیرونی سازش ہو رہی تھی تو میرے یہاں بھی ان کو میر جعفر اور میر صادق مل گئے۔ اس سے زیادہ سخت لفظ آپ کیا کہہ سکتے ہیں ایک اس ادارے کے بارے میں جو بہرحال نیشنل ڈیفنس کا مین انسٹیٹیوشن؟ ویسے تو سابق فوجی حکمران جنرل مشرف کو بھی آئین سے سنگین غدار قرار دیا گیا ہے۔ یہ دو مختلف باتیں ہیں، خدا کے لیے دو باتوں کو آپ کنفیوز نہ کریں۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں یہ ان کے اوپر یہ تھا کہ جی انہوں نے نومبر 3 کو ایک غیر آئینی قدم اٹھایا، وہ جو ایمرجنسی پلس، ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے انووک کیا گیا، اور اس کے لیے پی سی او بھی جاری کر دیا، اور اس پہ کوئی عمل تو جاری نہیں ہوا نا، پی سی او بھی جاری ہوا، اور اس پہ عمل کیا ہوا وہ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے ہے۔ بات وہی اخیر میں مونوپلی آف پاور کی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ متی بھائی یہ الفاظ بہرحال ادا نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک۔ مقصد یہ کہ آج اگر یہ اتنے بڑے سٹنگ آرمی چیف کے بارے میں یہ چیز صاحب سٹنگ ہوں، گئے ہوئے ہوں، آنے والے ہوں، میرا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے صاحب میرے جیسے بد نصیب جو ابھی تک جو ہے وہ 2 ٹکے کے رپورٹر ہی رہے ہیں اور عمر کے آخری حصے میں آ گئے ہیں، ہم سے کیا گناہ سرزد ہوتا رہا بھائی؟ صرف ایک کہ جی سیاست میں مداخلت نہ کریں۔ اب بات یہ کریں کہ اب کیا ہوگا، یہ تقریر تو ہو گئی، اب کیا ہونا ہے وہ بتائیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اس تقریر کا جواب دیں گے، کوئی وضاحت دیں گے؟ جو اتنے غلط انہوں نے الفاظ استعمال کیے اور ایک آرمی چیف ان کی گھلا کر کے جا رہا ہے کہ یہ انہوں نے زیادتی کی۔ میرا نہیں خیال کہ وہ اپولوجیٹک، عمران خان صاحب نے یہ سیکھا ہی نہیں، وہ انہوں نے نہیں سیکھا، اور ان کا تو پورا بیانیہ ہی یہ بنا ہوا ہے جو ان کے مداحین اس کو مانتے ہیں، آپ تسلیم کریں نہ کریں، میں کروں یا نہ کروں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پہلی باری ایسا جنے دا پتر پیدا ہوا جرا ٹکر گیا ہٹ کے پتر۔ کس کو؟ جنہوں نے مداخلت نہ کرنے کا وعدہ کیا ہے، ٹھیک، تو وہ اپنی یہ ریپوٹیشن ہاتھ سے کیوں جانے دیں گے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے تم یہ کہو وہ یہ کہیں کہ یار وہ میں نے اس دن جو اس کو، ویسے یہ پاپولر بیانیہ ہے خان صاحب کا، ٹکر گیا ہے، یہ پاپولر بات بھائی؟ کم از کم ہمارے یہاں ہماری سوسائٹی کا، ہماری مڈل کلاس کا، ہماری اربن مڈل کلاس کا، حد تک دیکھو رجیم چینج کا لفظ جو ہے روزمرہ محاورہ ہو گیا ہے۔ تم ابھی کسی پان بیڑی والے کو جا کے پوچھو وہ تمہیں بتائے گا رجیم چینج کیا ہے۔ امپورٹڈ حکومت، مجھے تو آپ کہتے ہیں نا اردو میں سمجھائیں، امپورٹڈ حکومت روزمرہ کا حصہ بن گیا ہے، تو آخر انہوں نے کچھ محاورے روزمرہ کا حصہ بنائے ہیں نا، اس کو تسلیم۔ میں دیکھو عمران خان صاحب کی سیاست کے بارے میں ہزاروں تحفظات کے باوجود میں کیوں اس حقیقت سے آنکھ بند کروں کہ انہوں نے ورڈز لائک بیرونی سازش، امپورٹڈ حکومت، رجیم چینج، یہ انہوں نے ہمارے روزمرہ کا حصہ بنا دیا۔ مگر جنرل صاحب نے صرف عمران خان کو نہیں، انہوں نے کہا ہے جو سلیکٹڈ حکومت کا بیانیہ تھا وہ بھی جھوٹا تھا۔ بھیا لیکن سلیکٹڈ والے بیانیے پہ اتنا شدید خطاب نہیں ہوا۔ اچھا
جتنا خطاب یہ ہوا ہے، دیکھو نا وہ تو کہہ کے آگے بڑھ گئے، یہاں پہ یہ گناہ کبیرہ، بیرونی سازش، القابات، یعنی کہ دیکھو نا کہ انہوں نے جی زیادتی کی، بے سلیکٹڈ کہا، ٹھیک ہے نا، تو گال لگے چلی گئی نا، لیکن یہاں پہ وضاحت کی گئی، اور وضاحت کی گئی ہے بہت سنگین الفاظ میں، اور اس وضاحت کے بعد سچی بات ہے، اس کے بعد پھر یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ صبر کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ تو اب آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کی کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ 26 کو وہ آ رہے ہیں اور وہ تو بظاہر ڈٹے ہوئے ہیں۔ عمران خان صاحب دے کول ہے کر میں زمان پار کسی طرح پہلے لے جاؤ، ان سے میرا تعارف کرواؤ، اچھا، ان سے میں ملاقات کر کے ان سے پوچھتا ہوں کہ سر آپ کیا کریں گے۔ سر جن سے تعارف تھا وہ بھی رو رہے ہیں، تو اب آپ کا تعارف کرا دیں۔ کون رو رہا ہے؟ وہ جنہوں نے کہا کہ ہم نے چھوڑ دیا سیاست۔ ارے نہیں، تو آپ اب تعارف کروا لیں، میں تو یعنی آپ تعارف کروا لیں۔ اچھا خیر، میں انہیں ویسے وہ میری صورت سے، میں ان کی صورت سے کافی آشنا ہیں، ہمارے بہت سارے مشترکہ دوست بھی ہیں، یہ میں ایسے مذاقاً بات کر رہا ہوں، لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اس ضمن میں کوئی معذرت خواہانہ رویہ اختیار نہیں کریں، حالانکہ معذرت کرنی چاہیے۔ بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ اب میں ان کا مشورہ، ان کا مشیر نہیں کہ خان صاحب زیادہ جارحانہ انداز اپنائیں گے آپ کے؟ بھائی وہ کھل کے اس تقریر کے فوراً بعد مجھے پورا یقین ہے کہ یہ انٹرویو پہلے ریکارڈ ہوا ہوگا، اس الوداعی خطاب سے پہلے۔ تقریر کا رد عمل نہیں ہے۔ انہوں نے جو ہمارے سینئر بہت ساتھی چودھری غلام حسین صاحب کو، جی جی جی، ساتھ میں صابر گمن جو شاید جی خاور گمن سر، خاور گمن، آپ نے دو کو ملا یار سوری میں معافی چاہتا ہوں، لیکن ان کو تو میں بہت پرانا لاہور سے جانتا ہوں، چودھری صاحب کو، وہ تو مجھ سے بھی سینئر ہیں۔ ان کو جو انٹرویو دیا ہے اس میں وہ تواتر سے یہ کہے چلے جا رہے ہیں، وہی اپنی اصل بات پہ کہ میں تو گلیل بناؤں گا، چور اور لٹیرا کیسے ایک اتنے اہم ادارے کا وہ لگا سکتا ہے، وہ بھی بھگوڑے اور مفرور کی معاونت سے۔ ایک نمبر 2، جب سمری جاوے گی یعنی پریزیڈنٹ البی کے پاس تو پھر وہ مجھ سے مشورے کے طلبگار ہوں گے۔ خان صاحب کہتے ہیں اگر کسی کا خیال ہے یا جو سمجھ رہا ہے کہ نواز شریف اپنا آرمی چیف لا کے اسٹیبلشمنٹ سے ہمیں مار پڑوائے گا تو قوم اس کے خلاف کھڑی ہو۔ یہ مار پڑوانے کا کیا خان صاحب کے ذہن میں بیٹھ گیا جی مار پڑوائے گا؟ کہہ رہے ہیں نا، میں کل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، میں نے یہ کہا کہ یار میں نے جتنی وار گیمنگ کی ہے، میرے نقطہ نظر سے یہ ہے کہ ان کا یہ خیال ہے عمران خان صاحب کا کہ جب یہ سمری جائے گی تو الوی صاحب اس پر فوراً دستخط نہیں کریں گے، جیسے آج انہوں نے گورنر کی تعیناتی پہ کچھ گھنٹوں میں کر دی اور انہوں نے اوتھ بھی لے لیا۔ چلیں اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن نیکسٹ سیگمنٹ میں بڑا ہی اہم ایک معاملہ ہے۔ عمران خان صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے اس میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ شاید آرمی چیف کی تعیناتی میں ان کا بھی حصہ ہوگا، یعنی تعینات جو بھی ہو کم از کم وہ یہ کہہ سکیں گے کہ میرا مشورہ بھی آپ کی تعیناتی میں شامل تھا۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دیکھتے ہیں انہوں نے کہا کیا اور اس کا مطلب کیا ہے۔ اپنے الوداعی خطاب سے چند گھنٹے پہلے ہی وزارت دفاع کی طرف سے وہ سمری آ گئی جس کا سب کو انتظار تھا، اور سمری میں 6 سینئر ترین جنرلوں کے نام ہیں جو وزیر اعظم شہباز شریف ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر کے آئندہ چند گھنٹوں میں، آئندہ 24 گھنٹوں میں اعلان کر دیں گے کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کون ہوگا۔ مگر عمران خان صاحب نے جو ایک انٹرویو دیا ہے انہوں نے ایک دعویٰ کیا ہے۔ نصرت جاوید صاحب، خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں، وہ ابھی بھی اپنے آپ کو وزیر اعظم تو سمجھتے ہیں، پیچھے جھنڈے شنڈے لگا کے پریس ٹاک بھی کرتے ہیں اور قوم سے خطاب بھی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو صدر عارف علوی ہیں، جو صدر مملکت اسلامی جمہوری پاکستان ہیں، وہ میری پارٹی کے صدر ہیں، تو جب ان کے پاس سمری ایک وزیر اعظم سے آئے گی تو وہ مجھ سے بھی مشورہ کریں گے کیونکہ وہ ہماری پارٹی کے نامزد صدر مملکت ہیں۔ آئین کی کس شق کے تحت؟ تو آئین کے اندر تو یہ ہے کہ جو وزیر اعظم کا مشورہ ہے اس مشورے کے آرٹیکل 48 کے تحت اس مشورے کے بارے میں سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، کوئی عدالت پوچھ نہیں سکتی کہ کیا مشورہ دیا، وہ اتنا کانفیڈنشیل اور خفیہ ہوتا ہے۔
تو یہ تو اگر صدر مملکت اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وہ خفیہ جو ایڈوائس ہے جو پرائم منسٹر صدر کو دیتا ہے وہ عمران خان سے شیئر کریں گے تو یہ معاملہ تو کہیں اور نہیں نکل جائے گا. آپ میری بات کا برا نہ مانیے گا, یہ ہمارے ہی آئین میں یہ شق موجود ہے نا کہ ایک وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد. بالکل یہ ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے. تحریک آئی, اس پر گنتی کروانے کی بجائے پہلے اس کو ٹالتے رہے. بالآخر یہ ہوا کہ جب وہ آئی, کیونکہ لانا ضروری ہوتا ہے اس کو گنتی کے لیے, تو فواد چودھری صاحب نے ایک لمبی تقریر فرمائی. ان کو وزارت قانون کا چارج تھا, انہوں نے وہ تقریر فرمائی تو ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب نے یوں لفافہ لٹکایا اور یہ کہا کہ یہ بیرونی سازش, لہٰذا میں اس کو ریجیکٹڈ. اور ساتھ ہی وزیر اعظم صاحب نے سمری بھیج دی کہ جی قومی اسمبلی تحلیل, اس پہ بھی فوراً دستخط کر دیے. ٹھیک ہے نا. اب بعد میں سپریم کورٹ رات کو کھلی اور انہوں نے کہا یہ غیر آئینی فیصلہ تھا, ہر صورت اجلاس بلائیں اور گنتی کروائیں. تو ایک بات تو کورٹ نے کہی نا کہ نقب زنی ہوئی ہے, بالکل آئین کی خلاف ورزی ہوئی ہے. تو کیا چلے جی, ان کا مواخذہ تو نہیں ہو سکتا امپیچمنٹ. قاسم سوری صاحب کے خلاف کو مقدمہ ہوا, یہ تو جنرل مشرف نہیں تھے نا, کچھ بھی. پھر تو اس کے بعد اگر عمران خان صاحب آگے نہ بڑھیں تو کیوں نہ بڑھیں, ایگزیکٹلی رائٹ. وہ دیکھتے ہیں کہ میں بولی جا رہے ہیں, ان میں سانس ہتی کوئی نہیں ہوئی, کورلا سیدھی بات ہے. ایک فاسٹ بالر جب دیکھے کہ بیٹسمین گھبرایا ہوا ہے, وہ ایک اور تیز ہوتا ہے. خان صاحب کہتے ہیں میرے سینے میں بڑے راز ہیں, ان کو کوئی ہاتھ لگا کے تو ارے بھائی راز سب کچھ اگل دیں گے. ارے بھائی ان کے پاس کیا راز ہوں گے, یہ فروری 2021 سے پہلے والی چیزیں بھی اگل دیں گے. پھر ارے پیارے, پھر اگر اس طرح بات کرنی ہے تو کچھ راز جو ہیں وہ آصف علی زرداری نام کے بندے کے پاس بھی ہوں گے, کچھ راز مولوی فضل الرحمان نامی بندے کے پاس بھی ہوں گے, اور کچھ راز جو ہیں وہ نواز شریف نامی بندے کے پاس بھی ہوں گے کارگل کے دنوں سے آن ورڈ. تو ایسے نہ کرو نا. مقصد یہ خالی 3.5 سال میں ہی راز نہیں ہوتے. صحیح. تو آپ کے 5 سال پورے جو ہے, آپ کے خیال میں خان صاحب پہ اتنی مہربانی کیوں ہے؟ بھائی ان کو وہ لوگ انہیں پسند کرتے ہیں. ہمارے یہاں کے مڈل کلاس کے لوگ بہت سارے اس ادارے سے ریٹائر ہوئے لوگ, ان کی فیملیز یہ وہ, تو وہ جس بات پہ نازا ہے تو وہ غلط تو نہیں کر رہے ہیں. تو اللہ انہیں خوش و خرم رکھے, why not, وہ کریں. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی قوم کا اس سے بڑا مذاق کوئی نہیں ہو سکتا. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں پاکستان دیوالیہ ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے, دوسری طرف آپ کا وزیر اعظم جو بھی ہے, چور ہے, لٹیرا ہے, آپ اسے پسند کریں یا نہ کریں, وہ وزیر اعظم ہے بھائی, قومی اسمبلی کے ووٹوں سے بیٹھا ہے. اس نے یہ فیصلہ کرنا ہے 29 تاریخ کو, یہ فہرست آئی ہے. وہ کو مطیع اللہ جان کو تو نہیں لگا رہے نا, متوقعوں میں سے ایک کے اوپر ٹک لگائیں گے نا. ہاں آپ اگر اس کو متنازع بنائیں گے تو آپ مجھے بتائیے آپ کے ملک کو کون دنیا میں سنجیدگی سے لے گا؟ یار یہ کیا ملک ہے؟ یہ سیدھا ایک سوال ہے, اگر آپ ناراض نہ ہوں. یار ناراض کیا ہونا, خان صاحب نے آرمی چیف کے عہدے کو متنازع بنانا ہے یا بدقسمتی سے کچھ عہدے متنازع ہوتے ہیں؟ نہیں, یہ بنائیں گے. اچھا دیکھیں وہ تو کہہ رہے ہیں نا جن کی وجہ سے حالیہ متنازع ہوا معاملہ, وہ تو کہہ رہے ہیں جی غلطی ہوئی, ہم نے گزشتہ برس کے فروری سے اپنی اصلاح شروع کر دی. اب یہ آنے والے کی راہ میں کانٹے بو رہے ہیں کہ دیکھو اگر تمہارے ہوتے ہوئے مجھے نااہل کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تمہیں بھگوڑے اور مفرور میں لگوایا ہے. تو میں تو نہیں مانتا. تو اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا نقصان یہ کہ آپ پاکستان کے بارے میں یہ تاثر دیں گے کہ یہ بنانا ریپبلک. ٹھیک ہے, اور ہو بھی سکتی ہے. اللہ نہ کرے بھائی, کیا آپ ان بچوں نہیں بات کر رہے ہو؟ یہاں پہ کون انویسٹ کرنے آئے؟ میں تمہیں پہلے کہتا ہوں شہزادہ محمد بن سلمان نہیں آ پائے, IMF جس سے آپ کو ہر صورت میں $500 ملین تو فوری چاہیے, ان کا وفد ریویو کرنے کے لیے نہیں آیا. اور مزید آپ کون کون سی, اور میں اس کے باوجود کہتا رہتا ہوں سنگین معاملات ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے
کہ ان کے ہوتے ہوئے آپ ایک اتنا بڑا قضیہ شروع کر دیں کہ آپ پسند کریں نہ کریں، میرے جذبات کو وہ بات پسند ہو یا نہ ہو کہ اس ملک کا ایک طاقتور ترین ادارہ جو ریکارڈنگ کا مسئلہ بھی حل کروا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی سربراہی کا معاملہ ہو تو ایک بہت بڑا سیکشن آف پیپل آف پاکستان اور صحیح نو. ٹھیک ہے. بہرحال آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ آئندہ بھی فوج جو ہے کم از کم ان معاملات میں اپنے خدمات جاری رکھے، یہ جو ریکارڈنگ اور بھائی اگر تم نہیں کر ڈپلومیسی کا قرضے یار متین تم مجھے تم سے مراد یار مجھے یہ بات بتاؤ، مجھے یہ بات بتاؤ. اب میں کیا یعنی تمہارا لمبی ساتھ بحث کروں؟ تم مجھے بتاؤ ایک سیاستدان کو میرے ساتھ بٹھاؤ یہاں پہ، انہیں کہیں کہ مجھے بتائیں ان کی افغان پالیسی کیا ہے. سر ان کو کوئی بتائے گا تو ہو نا سر، یہ زیادتی مت کریں نا. ان کو بتاتا کون ہے افغانستان میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے وہ افغانستان کا پالیسی وہ بنانے والے ہیں. سیاستدان کو یہ بتاتے ہیں کہ گورنر وہ لگا دو. سر اگر ایک پارٹی نہیں تو دوسری پارٹی، آپ جو بات کر رہے ہیں کہ یہ نہیں تو پھر اسی ملک میں ایک سیاستدان ایک سیاسی جماعت تھی جس کا نام پیپلز پارٹی، ٹھیک ہے نا جی، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ایٹم بم بنانا ہے. سر آپ جیسا ویژن یعنی وغیرہ وغیرہ. اچھا جب وہ سردار داؤد پختونستان کی بات کر رہا تھا تو حکمت یار کو لائیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یار یہ بات نہیں سر، آپ جیسے ویژن کا جو ہے میرا کیا جنرل قمر جاوید باجوہ نے اپنی تقریر کے آخر میں جو بات کی وہ بھی آپ کے ویژن کی عکاسی کرتا ہے. جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ تمام فریقین ماضی سے سیکھیں، آگے بڑھنا ہے تو عدم برداشت اور میں نہ مانوں کا رویہ ترک کرنا ہوگا. پاکستان سنگین معاشی مشکلات کا شکار ہے. امید ہے سیاسی جماعتیں اپنے رویے پہ نظر ثانی کریں گی، کیونکہ ہم تو شاید نہیں کر پائیں گے. یہی کہہ سکتے ہیں صحافی میں نصرت صاحب. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.